تو ابھی ہم داخل ہو چکے ہیں بارسلونا کی روح لا رملہ میں. بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں اس روح کو آپ لوگوں کے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے. یہ 1.2 کلومیٹر روڈ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ زبردست خوبصورت اور ایک دلکش روڈ ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو دوستو یہ ہے بارسلونا کی مشہور اسٹریٹ لا رملہ جہاں ہر قدم پر ایک نئی کہانی چھپی ہوئی ہے. اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے لا رملہ کی خوبصورت روڈ، بارسلونا بیچ اور مشہور لا بوکیریا مارکیٹ، اور آخر میں یہ شاندار ٹاور کولمبس مونومنٹ، ایک ہاتھ سے اشارہ کرتا ہوا مجسمہ. مگر سوال یہ ہے کہ آخر کولمبس کس طرف اشارہ کر رہا ہے اور اس اشارے کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ تو ان سب باتوں پر ہم تفصیل سے بات کریں گے اس مکمل ولاگ میں. تو ویڈیو کو بالکل مس نہ کیجیے کیونکہ یہ لا رملہ صرف ایک سڑک نہیں، ایک تاریخ ہے. آئے گا. آپ سے ایک سوال ہے میرا، جی. کیا ایک بندہ اسپین کو ایک ہی دن میں ایکسپلور کر سکتا ہے؟ سوری نوٹ اسپین، بارسلونا کو ایک ہی دن میں ایکسپلور کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یار ون ورڈ امپاسبل. امپاسبل، امپاسبل، بہت زیادہ امپاسبل ہے. جتنا ہم گھومیں اس سے زیادہ بارسلونا بھی باقی ہے. لیکن پھر بھی میں نے صرف کوشش کی کہ آپ لوگوں کو تاریخی مقامات دکھاؤں، اور یہ بارسلونا کا میرا آخری ولاگ ہے تو میں کوشش کروں گا کہ جو مین پوائنٹس ہے وہ آپ لوگوں کو دکھا دوں. ایگزیکٹلی. تو پھر دیر کس بات کی، سورج غروب ہونے والا ہے اور ہم تکنے والے ہیں، اور ابھی تو آلریڈی تک چکا ہے. ابھی بھائی ابھی تکا نہیں ہو، ابھی جوان جلد بازی ہے. تو چلو چلتے ہیں اور آخری ولاگ میں آپ لوگوں کو سب سے خوبصورت مقامات دکھاتے ہیں. کہیں نہیں جائیے، ہمارے ساتھ رہیے، آخر تک یہ ولاگ ضرور دیکھیں. تو اس پوائنٹ سے شروع ہوتا ہے بارسلونا کی سب سے مشہور، سب سے زندہ دل اور سب سے مصروف سڑک لا رملہ. دوستو لا رملہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیٹالونین زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خشک دریا کا راستہ، کیونکہ کسی زمانے میں یہاں پہ پانی بہتا تھا اور آج یہاں دنیا بھر کے لوگ بہتے نظر آتے ہیں. دوستو لا رملہ تقریباً 1.2 کلومیٹر اسٹریٹ ہے جو پلاسا دی کیٹالونیا سے شروع ہو کے سمندر کے کنارے کولمبس موومنٹ تک جاتی ہے. یہ سڑک لمبائی میں شاید زیادہ نہ ہو لیکن یقین مانیں اس 1 کلومیٹر میں آپ کو پورا بارسلونا مل جاتا ہے. یہاں چلتے ہوئے آپ اکیلے نہیں ہوتے، یہاں آپ کے ساتھ چلتے ہیں اسٹریٹ پینٹرز، فوٹوگرافرز، میوزیشنز، لائیو پرفارمنس، جادوگر، دکاندار، فنکار جو اس سڑک کو ایک اوپن ایئر شو بنا دیتے ہیں. تو دوستو یہ اسٹریٹ دن ہو یا رات کبھی نہیں سوتی، ہر وقت زندہ، ہر وقت رنگین، ہر وقت لوگوں سے بھری ہوئی. اور ایک بات دل سے سن لیجئے، اگر آپ بارسلونا آئے اور لا رملہ پر واک نہیں کی تو سمجھ لیجئے آپ نے بارسلونا دیکھا ہی نہیں، کیونکہ لا رملہ صرف ایک روڈ نہیں، یہ بارسلونا کی پہچان ہے، یہ اس شہر کی دھڑکن ہے، یہ اس شہر کی روح ہے. تو آج کے اس ولاگ میں ہم آپ کو دکھائیں گے لا رملہ کی اصل رونق، اس کے رنگ، اس کے لوگ اور وہ سب کچھ جو اسے دنیا کی مشہور ترین اسٹریٹس میں شامل کرتا ہے. تو دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا، لائک بھی کرنا اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا کیونکہ یہ سفر ابھی شروع ہوا ہے. تو چلے میرے ساتھ لا رملہ کی سیر پر.
الگرو دم رابانه واچو اس ما تقولی ازم کنالزم گروتا ہے. ابھی ہم پہنچ چکے ہیں بارسلونا کے سب سے مشہور اور سب سے ہنگامہ خیز جگہ پر. یہ ہے لا بوکیریا. اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ یہاں اتنا رش کیوں ہے, اتنا شور کیوں ہے, اتنی زندگی کیوں ہے, تو اس سب کی ایک وجہ نہیں بلکہ 100 وجوہات ہیں. لا بوکیریا بارسلونا کے سب سے پرانی اور سب سے مشہور فوڈ مارکیٹ ہے اور اس کی تاریخ تقریباً سن 1200 کی دہائی تک جاتی ہے اور اسے باقاعدہ مارکیٹ کی شکل میں سن 1840 میں لایا گیا. یعنی دوستو یہ کوئی عام مارکیٹ نہیں, یہ صدیوں پرانی بارسلونا کی تاریخ ہے. یہاں آپ کو ملے گا وہ سب کچھ جیسا کہ تازہ پھل, جوسز, سی فوڈز, گوشت, اسپینش ہیم, چیز, چاکلیٹس اور وہ ذائقے جو آپ نے پہلے کبھی نہ چکے ہوں. تو دوستو یہ جگہ ہنگامہ خیز اس لیے بھی ہے کیونکہ یہاں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں, چاہے وہ سیاح ہو, لوکل ہو, شیفز یا فوڈ لورز وغیرہ وغیرہ. اور ہاں یہاں ہر سٹال اپنی آواز میں بول رہا ہوتا ہے, ہر خوشبو آپ کو روک لیتی ہے اور ہر رنگ کیمرے کو مجبور کر دیتا ہے کہ تصویر بناؤ. لا بوکیریا صرف خریداری کی جگہ نہیں بلکہ یہ ایک فوڈ ایکسپیرینس ہے. اور ہاں آخر میں ایک بات یاد رکھنا, اگر آپ کبھی زندگی میں لرملہ آئے اور لا بوکیریا کے اندر نہیں گئے تو آپ نے لرملہ کو آدھا ہی دیکھا. بھائی آپ لوگوں کو یہ سب کچھ دکھایا, اگر یہاں پہ سجاد بھائی کے مطابق آپ یہ ایک سٹال لینا چاہتے ہیں تو سجاد بھائی کتنی پرائز پہ آپ کو ملے گی یہ؟ ہاں تقریباً اسٹال کی بکنگ جو ہے نا, اگر ادھر کوئی فنش کرنا چاہتے ہیں اور پھر وہ کوئی اور لینا چاہتے ہیں تو 50,000 to 60,000 یورو پہلے اس کی بکنگ ہے. پھر جو مہینے کا رینٹ ہے تو بہت کم ہے, 250 اور 300 یورو پر. ساتھیو اس وقت ہم بارسلونا کے ایک بہت ہی تاریخی مقام پر جا رہے ہیں جسے کہتے ہیں کولمبس مونومنٹ. یہ یادگار مشہور سیاح کرسٹوفر کولمبس کے اعزاز میں بنائی گئی تھی. کولمبس وہ شخص تھا جس نے 1492 میں یورپ سے سمندر کے راستے ایک نیا سفر شروع کیا اور اسی سفر کے دوران اس نے نئی دنیا امریکہ تک رسائی حاصل کی. جب وہ اپنی کامیاب مہم کے بعد واپس آیا تو وہ بارسلونا پہنچا اور یہاں اسپین کے بادشاہ اور ملکہ کے سامنے اپنی دریافت پیش کی. یہ مونومنٹ 1888 میں بنایا گیا تھا اور اس کی اونچائی تقریباً 60 میٹر ہے. اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کولمبس کا مجسمہ کھڑا ہے اور وہ ہاتھ سے ایک سمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. دوستو اب یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کولمبس امریکہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے, لیکن حقیقت میں وہ امریکہ کی طرف نہیں بلکہ سمندر کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یعنی یہ اشارہ اس کے سمندری سفر, جستجو اور دریافت کی علامت ہے, نہ کہ کسی ایک ملک کی طرف. یہ جگہ صرف ایک یادگار نہیں بلکہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ انسان اگر ہمت کرے, خطرہ لے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھے تو وہ نئی دنیا دریافت کر سکتا ہے. اگر آپ کبھی بارسلونا آئے, لرملہ کے بالکل آخری پوائنٹ پر کولمبس مونومنٹ ضرور دیکھیں کیونکہ یہاں تاریخ, سمندر اور شہر کی خوبصورتی تینوں ایک ساتھ ملتی ہے. ساتھیو
اب ہم پہنچنے والے ہیں بارسلونا کے سب سے خوبصورت اور مشہور مقام پر، بارسلونا بیچ۔ یہ صرف ایک بیچ نہیں بلکہ بارسلونا کی روح ہے۔ یہاں سامنے پھیلا ہوا نیلا سمندر، سنہری ریت اور ہلکی ہلکی چلتی ہوا، یہ سب مل کر انسان کے دل و دماغ دونوں کو سکون دے دیتے ہیں۔ بارسلونا بیچ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ قدرت اور شہر کی زندگی کو ایک ساتھ جوڑتا ہے۔ ایک طرف سمندر کی خاموشی ہے اور دوسری طرف شہر کی زندہ دل رونق۔ یہ بیچ اصل میں 1992 کے اولمپکس کے بعد دنیا بھر میں مشہور ہوا، جب بارسلونا نے اپنی ساحلی پٹی کو مکمل طور پر نیا روپ دے دیا۔ یہاں آپ کو ہر رنگ، ہر قوم اور ہر زبان کے لوگ نظر آئیں گے۔ کوئی واک کر رہا ہوگا، کوئی سائیکل چلا رہا، کوئی سورج کی دھوپ کو انجوائے کر رہا ہوگا۔ تو دوستو، یہ جگہ بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں توازن بہت ضروری ہے، کام بھی، جدوجہد بھی اور ساتھ ساتھ سکون کے لمحے بھی۔ Habilita, conecta y expresa tus emociones. Hay mucha gente que aún no sabe leer la mente. Y personalmente me encanta hablar de lo que sientes. Te ofrezco un espacio seguro. Voy a escuchar hasta distraerme. Sabes que voy a distraerme. Este es un día perfecto para gritar que una nueva vida acaba de empezar. Lo estás haciendo bien, lo estás haciendo. دوستو، یہ تھا ہمارے اسپین کے سفر کا اختتام۔ امید ہے ایپیسوڈ الف سے لے کر یہ تک تمام ایپیسوڈز آپ نے دیکھی ہوں گی۔ اگر آپ کو تھوڑی بھی پسند آئی ہوں گی تو مزید اس طرح ایپیسوڈز کے لیے، اس طرح جرنیز کے لیے میرے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ملیں گے پھر کبھی کسی اور سفر میں، کسی اور دوستوں کے ساتھ، کہیں اور، کسی اور ٹائم پہ۔ میری آخری الفاظوں کے ساتھ ہمیں بھی اجازت دیجیے گا۔ یہ بھائی شکیل خان خلیل جو کہ یار بہت زیادہ محنت کرتا ہے نا، تو ایک لائک، سبسکرائب اور یہ آئی تھنک از نتھنگ فار یو۔ نہیں، یہ کریں گے، کچھ بھی نہیں جاتا لائک کرنے میں، سپورٹ کر لیں۔ اس طرح کچھ بھی نہیں جاتا آپ لوگ کا، کچھ سیکنڈ جاتے ہیں۔ اجازت اسی سانگ کے ساتھ آپ سے لیں گے جس کے ساتھ ہم نے اپنی شروعات کی تھی۔ Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina